ایک ویلاگر تھی ہمارا بٹ، انہوں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں اس کا والد جو ہے وہ حالت مرگ میں ہے، تو وہ اسے ٹک ٹاک کے لیے مجبور کر رہے تھے، ان کو ویلاگ کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ آخر میں ان کا باپ مر گیا کہ وہ جو لڑکی ہیں وہ ویلاگرز ہیں ہمارا بٹ، وہ ان کا انگوٹھا کر دیا کہ ابو جی یہ آپ لوگوں کو بھی سبسکرائب کریں۔ ان کے محلے داروں کو یہ کہنا ہے کہ جب یہ واقعہ انہیں پتہ چلا تو انہیں شدید ان کو برا بھلا کا شدت دیکھتے ہوئے کہ بھی انہوں نے جو بے وقوفی کی ہے، جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ بھی اپنے باپ کو انہوں نے بیچا ہے، یوٹیوب کے اوپر بیچا ہے، ان کو اپنے باپ کی وہ کمی کبھی بھی محسوس نہ ہوگی کہ انہوں نے یہ حرکت جو تھم لگانے والی کہ سبسکرائب کریں مرے ہوئے باپ کو۔ لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کا رویہ بھی باقی مارکیٹ کے لوگوں سے بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ اپنے یوٹیوب کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ یہ کما رہے ہیں، مگر ان کا روب دبدبہ اپنے بھائیوں کے اوپر تھا، اپنے باپ کے اوپر بھی تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں یہ انہیں اس کا سروائیو کر رہے تھے۔ ان کو بڑی سمپتی لوگوں کی جانب سے ملتی تھی، انہیں باقاعدہ طور پہ ماہانہ ان کا لگا ہوا تھا، کچھ بیرون ملک سے لوگ ان کو پیسے دیتے تھے، کچھ اہل علاقہ بھی ان کے ساتھ چلتے تھے، مگر اس سمپتی کو انہوں نے غلط استعمال کیا کہ اپنے باپ کی بیماری کا جو ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا وہ تو انہوں نے گزار دیا، مگر اس کی موت کو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ بہت سارے لوگوں کا جو عدالتی طور پر بھی دیکھتے ہیں یا قانونی کو رائے رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ مقدمات بھی ہو سکتے ہیں کہ لاش کی بے حرمتی کے ساتھ باپ کے تقدس کو بھی پامال کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں عامر رانا۔ میں اس وقت کوچہ ڈوگرا نئی پاپڑ منڈی لوہاری گیٹ میں موجود ہوں، جہاں پر گزشتہ دنوں ایک ویلاگر تھی ہمارا بٹ، انہوں نے ایک ویلاگ کیا تھا جس میں اس کا والد جو ہے وہ حالت مرگ میں ہے، تو وہ اسے ٹک ٹاک کے لیے مجبور کر رہے تھے، ان کو ویلاگ کے لیے مجبور کر رہے تھے۔ آخر میں ان کا باپ مر گیا، اس کی موت کے بعد اس کے جو آخری لمحات تھے جو اس ویڈیو میں دکھائے جا رہے تھے کہ وہ جو لڑکی ہیں وہ ویلاگرز ہیں ہمارا بٹ، وہ ان کا انگوٹھا کر دیا کہ ابو جی یہ آپ لوگوں کو بھی سبسکرائب کریں۔ یہ بڑی ایک حیرانگی کی بات ہے کہ باپ کا اسی طرح جو ناخلف اولاد ہوتی ہے کہ جب ان کے انگوٹھے دستخط یا کوئی ایسی چیزیں جو جائیداد پہ کروانے کی کوشش کرتی ہیں یا کرتے ہیں، ایسے افراد بھی ماضی میں دیکھے گئے ہیں جن کے اوپر مقدمات ہوئے کہ انہوں نے اپنے باپ کے انگوٹھے جو ہیں وہ کاغذات پر لگوائے، مگر کیونکہ یہ پراپرٹی ان کی کوئی ایسی نہ تھی، مگر ان کے پاس یہی ایک طریقہ تھا کہ لوگوں کی ہمدردیاں لے سکیں، لوگوں کی سمپتی لے سکیں، تاکہ ان کا جو ویلاگ ہے، جو ان کا جو چینل ہے وہ انہیں زیادہ سے زیادہ ارننگ دے۔ اس لیے انہوں نے ان لڑکیوں کی جانب سے کسی قسم کا یہ لحاظ نہیں رکھا گیا کہ ان کا باپ ہے، ان کی جذبات ہیں، ان کے باپ نے ساری زندگی کوئی ان کے لیے محنت کی ہوگی، کیونکہ ان کا باپ ایک سلمہ ستارہ کا کام کرتا تھا اور 3 بھائی تھے جو اکٹھے رہتے تھے، مگر انہوں نے آپس میں جب وراثت تقسیم کی تھی، یہ گھر جہاں پہ میں آیا ہوں، جہاں پہ یہ رہ رہے ہیں، 2.5 مرلے کا یہ گھر ہے، یہ لاہور شالمی گیٹ کا سب سے مہنگا علاقہ ہے، یعنی اس کی اگر ویلیو دیکھی جائے تو یہ 8-10 کروڑ روپے کی یہ پراپرٹی ہے جس میں یہ رہ رہے ہیں، اے سی لگا ہوا ہے، ان کے یہ گاڑی بھی سننے میں آئی ہے۔ ان کے محلے داروں کو یہ کہنا ہے کہ جب یہ واقعہ انہیں پتہ چلا تو انہیں شدید ان کو برا بھلا کا، ان کے گھر میں کافی سارے لوگ جو یہاں پہ آئے ان کے گیٹ کے اوپر، انہوں نے آ کے انہیں بتایا کہ یہ تمہاری حرکت ٹھیک نہیں ہے، جس پر محلے داروں کی جانب سے ایک شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، نہ صرف محلے داروں کی جانب سے بلکہ یہ پاپڑ منڈی کے جو معتبر تنظیمیں ہیں، جو سماجی لوگ ہیں، جو مساجد ہیں، مذہبی لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس پر شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ تاہم یہ شدت دیکھتے ہوئے کہ بھی انہوں نے جو بے وقوفی کی ہے، جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ بھی اپنے باپ کو انہوں نے بیچا ہے، یوٹیوب کے اوپر بیچا ہے، اس کی لاش کو بیچا ہے، ایک باپ کے جو تقدس کو پامال کیا ہے اور ایک بیٹی کا اس بھرم کو پامال کیا ہے، جو ایک بیٹی اپنے باپ کے اوپر مان رکھتی ہے کہ اس کا باپ اس کی ڈھال ہے، اس کے لیے اپنا جسم بیچتا ہے، اپنا ضمیر بیچتا ہے، اپنی خواہشات طلب کرتا ہے، وہ ترک اس طرح انہوں نے کی ہے کہ ساری زندگی اس نے یہ 4 جو بہن بھائی ہیں یہ پلے ہیں اس کے آغوش میں، اس نے اپنی زندگی پرواہ نہیں کی۔ جب وہ یہ چینل بناتی تھی تب وہ بیماری کی حالت میں کرتا تھا، مگر اس میں دیکھا جا سکتا تھا کوئی ایموشنلز ان کے نہیں تھے، ان کو اپنے باپ کی وہ کمی کبھی بھی محسوس نہ ہوگی
کہ انہوں نے یہ حرکت جو تھم لگانے والی کہ سبسکرائب کریں مرے ہوئے باپ کو، جس پر لوگوں کی جانب سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا تھا، لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ ان کا رویہ بھی باقی مارکیٹ کے لوگوں سے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا جو چال چلن کے بارے میں تو سب گواہی دیتے، کیونکہ اندرون شہر کا ایک کلچر ہے کہ وہ ان کا جو بولنا ہے، ان کا جو آنا جانا ہے وہ ایک بھائی چارے سے منسلک ہے، کیونکہ اندرون شہر کی یہ ایک ثقافت ہے، یہ ان کا ایک ورثہ ہے کہ ان کی جو رہائشی ہیں وہ ایک دوسرے سے ملنسار ہیں، ان کا جو بولنے کا طریقہ ہے یا ان کے جو جذبات ایک دوسرے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ مگر ان حالات میں جب اپنوں کی موت ہوتی ہے، کوئی اپنے سے جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ ایک کافی تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ جو کوچہ ڈوگرا ہے، یہ گلی آپ میری دیکھ سکتے ہیں، اس میں ان کا گھر جو اے سی سے لگا ہوا ہے، کچھ لگژری دیکھنے کے میں آتا ہے کہ یہ اکیلے رہتے ہیں، یہ 8-10 کروڑ کی یہ پراپرٹی ہے، اس کے علاوہ باقی جو گھر دیکھ سکتے ہیں وہ ان سے بھی خستہ حال ہے، انتہائی کمزور ہیں اور ان کے لیے کافی رہنے کے لیے مسائل ہیں۔ مگر یہ اپنے یوٹیوب کی وجہ سے ان کا کہنا ہے کہ یہ کما رہے ہیں کہ بھائی جو دن کا ٹائم بہتر طریقے سے دیکھ نہیں سکتے، ان کی رنگت یا ان کو ایک ایسی بیماری ہے کہ دھوپ میں ان کو کم نظر آتا ہے، مگر رات کے ٹائم کیونکہ یہ کمرشل علاقہ ہے، یہ ایک پاپڑ منڈی کہلاتا ہے، اس میں خوشبو کا کام ہے، اس میں ڈبے کا کام ہے، اس میں لفافے کا کام ہے، بہت ساری ایسی کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں اس علاقے میں کہ اگر ان کے بھائی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، مگر ان کا روب دبدبہ اپنے بھائیوں کے اوپر تھا، اپنے باپ کے اوپر بھی تھا کہ وہ بیماری کی حالت میں یہ انہیں اس کا سروائیو کر رہے تھے۔ ان کو بڑی سمپتی لوگوں کی جانب سے ملتی تھی، انہیں باقاعدہ طور پہ ماہانہ ان کا لگا ہوا تھا، کچھ بیرون ملک سے لوگ ان کو پیسے دیتے تھے، کچھ اہل علاقہ بھی ان کے ساتھ چلتے تھے، ان کے ساتھ سمپتی تھی، مگر اس سمپتی کو انہوں نے غلط استعمال کیا کہ اپنے باپ کی بیماری کا جو ایک تکلیف دہ مرحلہ تھا وہ تو انہوں نے گزار دیا، مگر اس کی موت کو انہوں نے اپنے مفاد کے لیے استعمال کیا۔ یہ رد عمل ہے، اہل علاقہ کا بھی رد عمل ہے، ذہی شعور انسان ہے جو ایک باپ کے تقدس کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں کہ باپ کی اہمیت کیا ہے، بچوں کی اہمیت کیا ہے، بچوں کو ماں باپ کے اوپر کیا مان ہوتا ہے، تو اس بھرم کو انہوں نے رسوا کیا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا جو عدالتی طور پر بھی دیکھتے ہیں یا قانونی کو رائے رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ مقدمات بھی ہو سکتے ہیں کہ لاج کی بے حرمتی کے ساتھ باپ کے تقدس کو بھی پامال کیا ہے، جبکہ ہمارے پاکستان میں، ہمارے ملک میں اس حوالے ایک واضح قانون ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو آپ نکال نہیں سکتے گھر سے، ان کی وراثت، ان کی عزت، ان کا احترام لازم اور ملزوم ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو اس کے اوپر مقدمات ہوتے ہیں، مگر باپ کی لاش کو انہوں نے محض اس یوٹیوب چینل کے لیے استعمال کیا۔ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب سے اس واقعے کے بعد ان کو سمپتی کچھ لوگوں کی جانب سے ملی تھی کہ ان کے گھر کو دکھایا گیا تھا کہ ایک انتہائی قسم پرسی کی زندگی گزارے ہیں، انتہائی غریب ہے، مگر اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو انہیں ہمدردیاں ملی، پوری دنیا سے ان کے اس وائرل ہونے کے بعد ہمدردیاں ملی ہیں کہ ان کا جی روزگار ہی یہی ہے، جس کی وجہ سے کافی لوگوں نے ان کے نہ صرف چینل کو سبسکرائب کیا ہے، اسے دیکھا ہے، بلکہ مالی طور پہ بھی لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہ رہے ہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا، مگر جیسے ہی کچھ لوگ ان سے رابطے میں آ رہے ہیں تو ان کی جانب سے یہی شکایات ہے، مگر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ پیسے لے کے کسی کو بھی انٹرویو دے رہی ہیں، مگر وائرل ہونے کے انہوں نے خود کو ایک کمرشل ظاہر کر لیا ہے کہ اگر کوئی کماتا ہے تو ہمیں پیسے دے، ہم پھر ہی انہیں انٹرویو دیں گے۔ ہمارے ساتھ انہوں نے ایسی کوئی بات تو کی نہیں ہے، مگر بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ اب ذرائع ابلاغ کو بہت سارے لوگوں کو حقیقت بتانے سے کترا رہے ہیں۔ قانونی ماہرین کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک قانونی کارروائی کے لیے وہ درخواست دیں گے مقامی عدالت میں، تاکہ باپ کے تقدس کو جو اس کی پامالی اس کو بحال کیا جا سکتے ہیں، اور بیٹیاں جو کہ باپ کے لیے ایک فخر اور اس کی عزت اور اس کی آن شان ہوتی ہیں، اس کو بھی قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اس سے ان کے ویلوگ کے باعث بہت ساری بیٹیوں کے جو دل ٹوٹے ہیں، ان کا جو بھرم ٹوٹا ہے، ان کا جو مان ٹوٹا ہے، وہ کسی نہ کسی گمراہی کی طرف نہ جائیں۔ مگر اس واقعے کو ایسے بھی دیکھیں کہ اگر ان کو بوسٹ ملا ہے، ان کو اگر پروموشن ہوئی ہے، تو یہ ایک انتہائی گھٹیا حرکت ہوگی کہ بہت سارے لوگ ان کو آئیڈیل بنا کر یہ کریں کہ اپنے ماں باپ کی جو بیماری ہے یا ان کی تکلیف ہے یا ان کی موت کو
اپنے یوٹیوب کے لیے استعمال کریں، جو کہ اگر استعمال کرتے ہیں تو نہ صرف ماں باپ کا بھرم ٹوٹتا ہے بلکہ معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقام دیا ہوا ہے اس کو بھی بھرم ٹوٹتا ہے۔ آپ دیکھتے رہیں، ان کا میں آپ کو علاقہ بھی دکھاؤں گا کہ اس علاقے کی جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں وہ لاکھوں کی نہیں، کروڑوں کی نہیں بلکہ اربوں روپے کی ہیں۔ اگر یہ اپنا گھر کرائے پہ بھی دیتی ہے تو کم از کم 8 سے 10 لاکھ روپے اس کا گودام کا کرایہ ہے، جو ان کی زندگی کے لیے بہت بہتر ہے، مگر پھر بھی انہوں نے جو راستہ استعمال کیا وہ اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم۔ بہت شکریہ۔